آج سب سے اہم بات جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت جو آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو جس طریقے سے وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو لگایا گیا، جن کا ماضی اس بات کی دلیل تھا کہ وہ ایک غیر جانبدار وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے ایک نگراں حکومت کے. اس کے بعد انہوں نے پہلے ہی 48 گھنٹے کے اندر جو آ کر فیصلے کیے، جس کے اندر ان افسروں کی تقرریاں بھی شامل ہیں جو 25 مئی کے اندر مظالم کے اندر شامل تھے، جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کام کیا. ایڈوکیٹ جنرل کے اندر حمزہ کی لگائی ہوئی ٹیم کے زیادہ تر ممبرز کی شمولیت ہے. اور جس طریقے سے کل فواد چودھری کو جب ہائی کورٹ نے 3 دفعہ یہ کہا کہ ان کو پیش کیا جائے اور پولیس نے ان کو پیش کرنے سے انکار کر دیا اور وہ نہیں لے کر آئے، حکومت فیصلوں کی، عدالت کے فیصلوں کی حکومت عملی کی، ایک طرف وہ چل رہا، دوسری طرف خیبر پختونخوا میں آج ایک نگراں حکومت کا اعلان کیا گیا ہے. عوام کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو نگراں حکومت کا سارا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہونے ہوں گے تو ایسے لوگ حکومت کے اندر آ کر بیٹھیں گے جن کی کوئی سیاسی وابستگیاں نہ ہو، کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہ ہو، الیکشن آئین کے آرٹیکل 218(3) کے مطابق کرایا جا سکے. لیکن وہاں پر خیبر پختونخوا میں جو اس وقت کابینہ بنائی گئی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم کی کابینہ ہے. یہ امپورٹڈ حکومت نہیں کابینہ جو وہاں پہ تقریباً لگا دی ہے. تمام لوگ وہ ہیں جن کی وابستگیاں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ ہے. ایک دفعہ پھر آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے. لیکن شاید سب سے اہم خلاف ورزی جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے اندر بالکل واضح طور پر آرٹیکل 105 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو گورنر نے فوری طور کے اوپر اعلان کرنا ہے الیکشن کی تاریخ کا. اب پنجاب میں 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، انہوں نے اعلان نہیں کیا. خیبر پختونخوا میں کئی دن گزر چکے ہیں، انہوں نے اعلان نہیں کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے خط لکھ کر یاد دہانی دلائی، تمام آئینی نکات کو سامنے رکھا، اس کے باوجود بھی گورنر نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا. پھر آج سے 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے دوبارہ اور الیکشن کمیشن نے بھی خط لکھا اور انہوں نے تاریخیں بھی تجویز کی کہ پنجاب کا الیکشن کس دن کروایا جائے اور خیبر پختونخوا کا الیکشن کس دن کروایا جائے. اس کے باوجود گورنر نے تاریخ نہیں دی ہے. اور اب ایک انوکھی لیکن انتہائی خطرناک چیز ہمارے سامنے آئی ہے. ملک احمد جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور ترجمان بھی رہ چکے ہیں، ان کا ایک عجیب و غریب بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں، یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ یہ بات مان گئے کہ آئین کے اندر جو بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا، لیکن آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا. یعنی کھلم کھلا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آئین سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں. تو میں بھی 1 منٹ کے لیے میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی بات کر دی ہے. تو بجائے کہ میں خود اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں، جو بڑے قانون دان ہیں، جو ماہرین قانون ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے. تو میں نے جو پاکستان میں بہترین آئینی ماہرین سمجھے جاتے ہیں ان سے مشورہ کیا اور جواب انہوں نے مجھے یہ دیا کہ اگر جانتے بوجھتے آپ آئین کو مجروح کرتے ہیں، آپ آئین کو معطل کرنے کے کوئی اقدامات کرتے ہیں یا براہ راست یا بالواسطہ، تو آپ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. آرٹیکل 6
आइन का आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। और मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आर्टिकल 6 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है मुल्क से गद्दारी करने की, आइन को मुअत्तल या मजरूह करने की, वो सज़ाए मौत है। पाकिस्तान के ख़ास तौर पे तमाम इदारों को, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा है। आइन की हुर्मत को खुल्लम खुल्ला इस वक्त चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे गूंज सुनाई देती है माजी के डिक्टेटरों की। ज़ियाउल हक का वो मशहूर जुमला कि आइन क्या है, कागज़ है, इसको मैं उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक सकता हूँ। कुछ उसी किस्म के ख्यालात की बू हमें सुनाई दे रही है जैसी आज बात की गई कि क्या फ़र्क पड़ता है, 90 दिन में तो कराने का लिखा है, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम फैसला कर बैठी है और इमरान खान के साथ खड़ी हुई है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। पाकिस्तान की कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, तो तहरीक इंसाफ तो मुस्तरद करती है इस किस्म की मज़मूम साजिश को, लेकिन पाकिस्तान के अवाम भी मुस्तरद करते हैं। और हमें यह उम्मीद भी है और यकीन भी है कि पाकिस्तान की अदालतें भी मुस्तरद करेंगी इन तमाम साजिशों को। और इंशाअल्लाह ताला ये तारीख दौर जिससे मुल्क गुजर रहा है, जिसकी कीमत, एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान के अवाम को अदा करनी पड़ रही है। इस हुकूमत के अपने जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई से अवाम गुजर रही है। साथ के साथ एक अनापरस्त पॉलिसी कि मैं डॉलर को 200 से नीचे करूंगा, उसने मुल्क के अंदर वो तबाही पैदा की। हजारों कारोबार बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मजदूर अपनी नौकरी से, ज़खायर खतरनाक हद तक नीचे गिर गए। पाकिस्तान से बैरूनी कारोबार करने वालों ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ कारोबार नहीं करेंगे। और नतीजा ये निकला कि 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। हम आपको इतने अरसे से कह रहे थे कि मसनूई तौर पर डॉलर को रोकने के लिए पाकिस्तान की मईशत की तबाही की जा रही है। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बैंक्स को इजाज़त दी है कि अच्छा ठीक है, आपके ख्याल में मार्केट के लिहाज से जो रेट होना चाहिए उसके ऊपर कर ले। और एक ही दिन के अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान की तारीख का इतनी ज़्यादा रुपए की कदर में कमी एक दिन के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई और अभी भी नहीं रुक रहा। 250 पे भी कोई बेचने को तैयार नहीं है। आप 250 पे मांग रहे हैं, 260 बेचने की बात कर रहे हैं लोग। अब पता नहीं 260 पे भी ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये जो तबाही आई हुई है बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी वो अजीरन की जा रही है। मुश्किलात नहीं, तबाही का शिकार किया जा रहा है। ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जिस वक्त तक पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, एक फ्रेश मैंडेट की तरफ नहीं जाएगा। इन इंपोर्टेड हुकूमत वालों ने तो जो कुर्सी से चिमटे में इन्होंने तो छोड़नी नहीं थी। इमरान खान दलेराना फैसले करने वाले आदमी हैं। 2 सूबाई हुकूमतें तहलील हो चुकी हैं। आइन का 90 दिन का मीटर स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए ताकि पाकिस्तान इस अजाब से निकल सके और पाकिस्तान के अवाम इस अजाब से निकल सके। बताइएगा कि 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी आपने और कौमी असम्बली से इस्तीफे आपको मंजूर हो गए। क्या आपको इस चीज़ का इदराक नहीं था कि जब आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे और इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, आपके साथ दोबारा इस तरह का रवैया जो 25 मई को अपनाया गया था दोबारा अपनाया जाएगा? आप लोग
کے لیے تیار تھے؟ دوسرا ہے کہ صدر مملکت تو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور آپ لوگ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ نون لیگ کے اراکین بھی آپ کے ساتھ رابطے میں، تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پوری وفاق میں ایسے چل کرتے کہ آپ کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس کو روکا جائے؟ اچھا، پہلے سوال آپ کا جو تھا کہ کیا ہمیں اس بات کا ادراک تھا کہ جب اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی؟ اس کا بالکل ادراک تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بڑی تعجب کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرے بھائی، ایک طرف ملک کا مستقبل اور دوسری طرف میرے اوپر یا عمران خان کے اوپر یا تحریک انصاف کے باقی لیڈرز کے اوپر ان کی ذات کے اوپر تکلیف. ہم اپنی ذات پر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم ملک کو اور 22 کروڑ عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. اچھا، اسمبلی کے بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے یا ہاؤس اریسٹ کریں گے، کچھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا پھر رائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، کوئی قانون کے اندر اگر مجھے بتا دے کہ کس قانون کے تحت عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، کوئی قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. غیر قانونی اگر یہ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا سیاسی طور پر، قانونی طور پر، دونوں طریقوں سے بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے. اچھا اسد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت تو الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت میں نے خود دیکھا ہے کہ پرویز خٹک پیچھے کھڑے ہیں، محمود خان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں. اب وہاں پہ بھی آپ تحفظات شو کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ بھی کسی اور نے لگایا ہے نگران سیٹ اپ، یا آپ نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے؟ نہیں، دیکھیں، ہماری جو کوشش تھی، پنجاب میں بھی یہی کوشش تھی. آپ کو پتہ نا ہم نے پنجاب میں کیسے نام دیے تھے؟ ہم نے کیا نام دیے؟ ہم نے ایک نام دیا جو شہباز شریف کے چیف سیکرٹری پنجاب رہ چکے تھے. ہم نے دوسرا نام دیا جو آج بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت کے کابینہ کے سیکرٹری ہیں. ہم نے تیسرا نام دیا جو شہباز شریف کے پنجاب میں چیف سیکرٹری رہ چکے تھے اور وفاق کے اندر نواز شریف کے ایس پی ایم رہ چکے تھے، پرنسپل سیکرٹری رہ چکے تھے. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ لگیں جو بے شک نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں، لیکن ایسے لوگ ہوں، ایسے ایماندار لوگ ہوں جو آئین قانون کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے. ہمیں اپنے بندے لگوانے کا شوق نہیں تھا، اسی لیے وہاں پر جو ہمیں نام لگایا گیا وہ نام جو ہے وہ ٹھیک شہرت کا نام تھا، اس لیے ہم نے نہیں نام دیا تھا، انہوں نے دیا تھا، ہم نے قبول کر لیا. لیکن جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیصلے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو نگراں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے یہ وہ فیصلے نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں گورنر صاحب بھی وہاں پہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی مجھے پتہ ہے کہ تاریخ دینی ہے، میری آئین کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے بزرگ اس بات کو نہیں مان رہے. تو فیصلے اگر بزرگ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے.